پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے. وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا درست ہے. وقت ثابت کرے گا کہ فیوچر جو سپریم کورٹس ہیں وہ اس ڈیسیجن کو کیسے دیکھیں گے. ایک کنٹری جس کے اندر جمہوریت کنٹینیوسلی ایوالو کر رہی ہوتی ہے, جوڈیشل پروسیس ایوالو کر رہا ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو ہم حتمی نہیں سمجھ سکتے. کچھ عرصہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سپریم کورٹ نے ڈیسیجن کیا تھا ان کے جوڈیشل مرڈر کا. بعد میں جسٹسز نے فرمایا کہ شاید وہ اتنا فری اور فیئر نہیں تھا. اگر ہم سارے لوگ جو اس پروسیس میں انوالو تھے ان کی تفصیلاً بات کریں تو شاید گھنٹے لگ جائیں, لیکن ایک بنیادی چیز ہے کہ جسٹس کا پرپز ہوتا ہے کہ ساری سچویشن کا انالیسس کر کے کوئی رزلٹ اخذ کرنا. جسٹس کا کبھی بھی پرپز یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف جو کتاب میں قانون لکھا ہوا ہے اس کے ایگزیکٹ پروسیجر کے مطابق چیز آپریٹ کرے, اور اس فیصلے کے اندر یہی چیز سمجھ آتی ہے. جسٹسز نے آبزرو کیا کہ جس کنڈیشن میں 8 فروری کے الیکشن ہوئے, جو حالات لیڈنگ اپ ٹو الیکشن تھے اور جو پوسٹ الیکشن چیزیں ہوئیں وہ شاید اتنی فری اور فیئر نہیں تھی. ہم سب کو یاد ہے کہ 13 جنوری کو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل بیٹ نہیں ہوگا, اس کو ای سی پی نے انٹرپریٹ کیا کہ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی شاید ایک جماعت ہی نہیں ہے. یہ اکیلے ای سی پی نے نہیں کیا, یہ اکثر پی ٹی آئی کے تجزیہ نگار نے بھی کیا, پی ایم ایل این کے تجزیہ نگاروں نے بھی کیا, نیوٹرل تجزیہ نگاروں نے بھی کیا, یہ وکلاء نے بھی کیا فرام بوتھ سائڈس آف پولیٹیکل پارٹیز. اور شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تب انٹینشن بھی یہی تھی کہ وہ ڈیسیجن اس طرح ہی پرسیو کیا جائے. اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نئی انٹروڈکشن کی جو پہلے ڈسکشن کے اندر نہیں تھی پورے کے پورے پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ, کہ جی میرا 13 جنوری کا جو ڈیسیجن ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اب جو پٹیشن درج تھی وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھی. شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہہ کے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور کیونکہ پی ٹی آئی اس کیس میں شامل نہیں ہے وہ شاید اس کیس کا فیصلہ بھی اپنی مرضی کا کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. 8 ججز نے یہ ڈیم کیا کہ ایک آرڈر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 13 جنوری کو دیا ہے وہ بیسس آف کنفیوژن ہے. پھر انہوں نے یہ بھی اسپیکولیٹ کیا کہ ای سی پی میلیفائڈ تھی یا نہیں, لیکن ابھی ہم صرف پہلے آرڈر تک رہیں گے کہ انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ اس آرڈر کے رزلٹ کی وجہ سے ایک جماعت کا سٹیٹس ریموو کر دیا گیا ایز اے جماعت بائی ای سی پی. کروڑوں پاکستانیوں کا حق ٹو ووٹ فار دیئر ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن ختم ہو گیا. اس وقت ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ آپ کو کس سیاسی جماعت کے لیے ووٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہم صرف بحث کریں گے کہ حالات تھے کیا. اگر آپ نوٹ کریں کہ اس ٹائم کے اوپر پارٹی کے کینڈیڈیٹس اٹھائے جا رہے تھے, کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں تھی, جلسے جلوس تو آؤٹ آف دا کوشچن تھے, ایون جو سیکنڈرز تھے پٹیشنز کو وہ ریموو کیے جا رہے تھے. اتنے لوگ جیل کے اندر تنے جا رہے تھے کہ کوئی بھی بندہ کوئی حرکت کرتے ہوئے ڈرتا تھا. اس سچویشن کو اپنے دماغ میں رکھیے گا. اس سچویشن کے اندر پی ٹی آئی نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی صورت میں الیکشن لڑا, لوگوں نے بھاری اکثریت میں ان کے لیے آ کے ووٹ کیا. یعنی کہ مینڈیٹ آف دا پیپل, جو جمہوریت کا پرپز ہے وہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے. اس ریزلٹنگ ایک سوال اٹھا جب الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوا کہ پی ٹی آئی کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے اندر ٹرانسفارم ہو گئی ہے پوسٹ الیکشن, لہٰذا یہ ڈیزرو نہیں کرتے ریزرو سیٹس. ای سی پی نے سنوائی کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ریزرو سیٹس ڈسٹریبیوٹ ہوں گی پری ایگزسٹنگ پارٹیز میں. یہ انتہائی غیر قانونی چیز تھی. بے شک آپ سنی اتحاد کونسل کو بذریعہ قانون مت دیں سیٹس, کیونکہ سنی اتحاد کونسل در حقیقت دلائل کے مطابق, اور ہم بھی اسے اتفاق کرتے ہیں کہ پوسٹ الیکشن ایک جماعت تھی, یعنی کہ ان کے ٹکٹ کے اوپر کوئی بندہ جیتا نہیں تھا الیکشن, تو اس کو روکنا ضروری تھا, ورنہ تو کوئی بھی پھر الیکشن کے بعد انڈیپینڈنٹس اور مختلف کینڈیڈیٹس کو اکٹھا کرے, ایک جماعت منتخب کرے اور پارلیمنٹ میں شامل ہو جائے. تو یہ تو سمجھ آتی تھی بات. لیکن پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس جو تھے جو پھر سنی اتحاد میں شامل ہوئے, ان کو کیونکہ پارٹی سٹیٹس نہیں تھا ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی تھیں. لیکن وہ سیٹیں پھر پی ایم ایل این پی 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 کو کیسے جا سکتی تھیں, اس کا جواز کوئی نہیں تھا. اور اس سپریم کورٹ کے لینڈ مارک ڈیسیجن کے اندر یہ چیز بھی ریورس ہوگی. مزید کیس میں جانے سے پہلے کچھ ہم آپ کے سامنے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فیکٹ رکھنا چاہیں گے. 23 غالباً نیشنل اسمبلی کی سیٹس, 27 پنجاب اسمبلی کی سیٹس, 26 کے پی کے اسمبلی کی سیٹس اور 2 سندھ اسمبلی کی سیٹس, یہ ساری کی ساری اب پی ٹی آئی کو جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی, جو 2/3 اکثریت کولیشن گورنمنٹ آف پی ایم ایل این, پی 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 اور ایم کیو ایم تھی,
وہ ختم ہو گئی ہے. اب جب 2/3 اکثریت ختم ہوتی ہے تو ایک نیریٹو مارکیٹ میں چل رہا تھا کہ یہ 2/3 اکثریت کے عوض انہوں نے شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی تھی جس کے تحت انہوں نے نوازنا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی ہے الیکشن میں. اس میں ایک نام جو سر فہرست آ رہا تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آ رہا تھا کہ شاید انہوں نے سپریم کورٹ کی جو ایج ہوتی ہے 65 کی ریٹائرمنٹ کی اس کو اٹھا کے 68 کر دینا، یعنی کہ ان کو ایک 3 سال کی فرضی ایکسٹینشن دے دینی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ نیریٹو سچ تھا کہ نہیں، لیکن یہ پلے اپ بہت ہوا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے اندر، سرکار کی طرف سے بھی ہوا. حالانکہ قاضی فائز صاحب نے 1-2 دفعہ بیان دیا کہ انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایکسٹینشن میں، لیکن یہ اتنا پلے اپ ہوا کہ اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی امپیکٹ باقی سپریم کورٹ کے بینچ پہ آیا ہوگا. کیونکہ آپ یہ سمجھیے کہ قاضی فائز صاحب کے نیکسٹ جو جج ہیں جنہوں نے اگلے لائن میں ہیں چیف جسٹس کے، ان کا حق مارا جانا تھا اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی. اور ہم نے دیکھا کہ سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ نے بہت سخت فیصلہ دیا اور وہ میجورٹی 8 ججز میں شامل ہوئے. KPK کے اندر جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں PTI نے پارٹ نہیں لیا تھا، اور پوسٹ یہ سیٹوں کے ڈسٹریبیوشن کے وہ سینٹ کے الیکشنز کنڈکٹ ہوں گے. 7 سینٹ کی سیٹیں PTI کو جائیں گی اور غالباً 4 سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو جائیں گی. اب اس سے جو سینٹ کا میک اپ ہے وہ افیکٹ ہوگا. ایون جو پنجاب اسمبلی کے اندر سینٹ کا الیکشن تھا وہ پوسٹ انلیگل ایلوکیشن آف ریزروڈ سیٹس تھا، یعنی کہ جو اضافی سیٹس دی گئی تھی جو PTI کی تھی در حقیقت، اس کے بعد یہ ہوا تو شاید وہ بھی ریوزٹ ہو. ایز فار ایز پرائم منسٹر کنسرنڈ ہے، پریزیڈنٹ کنسرنڈ ہے، چیف منسٹر کنسرنڈ ہے، کوئی افیکٹ نہیں آئے گا چینج، لیکن ایک بہت بڑا سلیپ ان دا فیس ہے کرنٹ گورنمنٹ کے لیے. اور اس کی وجہ سے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں انہوں نے بھی کچھ چند منٹ پہلے ہی پریس کانفرنس کیے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیسیجن PTI کو ریلیف دینے کے لیے تھا، یہ قانون کو فالو کرتا نہیں ہے. PTI شامل تفتیش نہیں تھا، ان کا انٹرسٹ نہیں تھا کیس میں، کیس سنی اتحاد کونسل کا تھا. جو لوگ ECP نے نوٹیفائی کر دیے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے، ان کو آپ ڈی نوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں بائی شارٹ آرڈر، اسپیشلی کیونکہ وہ بھی شامل تفتیش، ان کا بیان نہیں ریکارڈ ہوتا. تو انہوں نے پروسیجرل فریم ورک کو اٹیک کیا تھا، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا تھا کہ کیسے PMLN اور PPP کو اضافی سیٹیں مل سکتی ہیں. یعنی کہ آن سم لیول شاید گورنمنٹ بھی اس تیاری میں تھی کہ یہ ڈیسیجن سیٹ اوارڈنگ کا شاید بے شک PTI کے حق میں نہ آتا، لیکن ڈیفینیٹلی سرکار کے خلاف ضرور آتا، کہ وہ تو کلیئر وائلیشن آف قانون ہے. قاضی فائز صاحب نے بہت کوشش کی کہ اس پروسیجر کے دوران جو پوری قوم نے لائیو دیکھا وہ کسی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، جو انہوں نے سخت پوزیشن اور موقف PTI کے حوالے سے لیا ہوا تھا، اور کسی طرح پروسیجرل لا کے اندر وہ بھی چھپ سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. انفیکٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو پورا نیریٹو چلایا گیا اس الیکشن سائیکل میں، غلطی سے کہا تھا، اس سپریم کورٹ ہیئرنگ کے دوران، کہ یہ مس انٹرپریٹیشن تھی میرے فیصلے کی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ورچولی ECP کو چوک میں کھڑا کر دیا. اب ECP جو خود ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اس کا رد عمل کیا کرتا ہے، کیونکہ جو ایلیگیشنز ECP پہ لگائے گئے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں. اگر ECP نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی تو کیوں کی تھی، کس کے کہنے پہ کی تھی؟ اگر تو ایک سمپل ایرر ہو گیا تھا تو اس کی معافی مانگ لیں، قوم سے معذرت کر لیں، قوم کا دل بہت بڑا ہے، معاف کر دے گی. لیکن اگر کوئی میلیفائڈ انٹینٹ تھی اس کے پیچھے تو چیف الیکشن کمشنر رسپانسبل ہے. اب چیف ہونے کے تحت اتنے بڑے فیاسکو کے بعد کوئی بھی باشعور ملک ہوئے تو وہاں پہ وہ ریزائن کر دیں، لیکن پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہوگا. لیکن بلنڈر بہت بڑا ہے. یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ پوری ایک سیاسی جماعت کو انہوں نے باقاعدہ الیکشن پروسیس سے باہر پھینک دیا، اور قاضی فائز صاحب نے اس چیز پہ مہر لگا دی ہے اس ڈیسیجن کے اندر. اگر قاضی فائز صاحب کا ڈسینٹ بھی آپ سنیں جو انہوں نے ایک جسٹس کا پڑھ کے سنایا تھا، جس سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اسے اتفاق کرتا ہوں، تو اس کے اندر بھی انہوں نے پروسیجرل لا کے پیچھے چھپے تھے. کرکس آف دی میٹر سے ان کو ڈس ایگریمنٹ نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ PTI کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. پچھلے کئی مہینوں میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹل لیول سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ PTI کو شاید کسی نے میلیفائڈ انٹینشن سے آئسولیٹ کر کے پولیٹیکل پروسیس سے باہر دکھیلنے کی کوشش کی ہے. جو ہینڈلرز تھے اس سرکار کے، جن کو ہم اکثر اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کو بھی ایک کلیئر کٹ میسج گیا ہے کہ 8 ججز سپریم کورٹ کے فل بینچ میں سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شاید الیکشن فری اور فیئر نہیں تھا اور ایک پارٹی پہ زد و کوب ہو رہا ہے. اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا پورے جوڈیشل سٹرکچر پہ؟ ہماری اس پہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ کے جتنے ججز لوور کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، سیشن کورٹس میں، ان کو قانون کے مطابق
ججمنٹ دینے کے اندر حوصلہ ملے گا. جو ایک فیئر ان کے اندر بنا ہوا تھا کہ جو بندہ اسٹیبلشمنٹ لائن یا گورنمنٹ لائن ٹو نہیں کرے گا اس کے خلاف مقدمے بنائے جائیں گے, ان لوگوں کو اب ایک آپ سمجھے دلیری دکھا دی گئی ہے 8 ججز کی طرف سے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق کو کہا ہے کہ آپ نے فی الحال ڈیسیجن نہیں دینا اسلام آباد کی 3 سیٹوں پہ, کیونکہ آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں میٹر لگا ہوا ہے. یعنی یہ کچھ کرٹیکل کیسز ابھی بھی پی ٹی آئی کے مینیج ہو سکتے ہیں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو. لیکن ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید اب وہ ڈومینو افیکٹ ہوئے گا کہ ایک کے بعد ایک فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آ جائیں. اب تھوڑا سا شارٹ آرڈر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس نے پی ٹی آئی کے لیے کیا نئے چیلنجز کریٹ کیے. غالباً 80 to 90 سیٹس ہیں جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس جیتے ہیں. انہوں نے اگلے 15 دنوں میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنی ہے آفیشلی. سنی اتحاد کونسل سے پیچھے ہٹنا ہے. لیکن اس کے اندر ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ ان سب نے اپنے اسمبلیز کے اندر اور ای سی پی کے اندر حلف جمع کرائے ہوئے کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں. جب اس حلف سے وہ پیچھے ہٹیں گے تو اس کا لیگل اسٹیٹس ابھی ڈٹرمن ہونا ہے, اور وہ اسی پروسیجر کے تحت ہوگا کہ پہلے ای سی پی ڈٹرمن کرے گا, پھر کیس ہوگا, پھر ایونچولی سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گا. لیکن اگر ہم اسپرٹ آف دا آرڈر پہ جائیں تو پھر یہ 90 کے 90 لوگ شامل ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر, اور اس کے عوض غالباً ان کو 23 این اے کی سیٹیں ملیں گی اور وہ سب سے بڑی پارٹی بن جائیں گے. لیکن 15 دن جس کے اندر ان لوگوں نے شامل ہونا ہے اور پھر 23 لوگوں نے بھی شامل ہونا ہے, اس 15 دن کے اندر ان کے پاس ایک نئی آپشن بھی کھل گئی ہے کہ یہ اور سیاسی جماعتوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب اگلے 15 دن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا غیبی ہاتھ استعمال کر کے 2/3 میجورٹی واپس دلوانے کی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ کو. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ اور اسیسمنٹ یہ ہے, اور یہ ٹوٹلی ہمارا اوپینین ہے, کہ شاید اب ایسا نہیں ہوگا. کنٹینیوس اکنامک فیلئر کے بعد اب یہ جوڈیشل بحران بھی نہیں کریٹ کرنا چاہے گی کرنٹ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ جہاں پہ قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے, ٹیکسز بہت سخت ہیں, بجلی میں پھر 7.61 روپیز کا انکریمنٹ ہو گیا ابھی بڑا ریسنٹلی, لائک تقریباً 2 دن پہلے. پیٹرول بھی آپ مہنگا کر رہے ہیں, طوفانی بارشیں ہیں ملک کے اندر, تو اس سچویشن کے اندر لوگوں کو بہکانا بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. آلریڈی اس ڈیسیجن کے پریمپٹ کرتے ہوئے جو تیاری اسلام آباد میں کی جا رہی تھی وہ بھی خوفناک تھی, کہ ہر جگہ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کر دی گئی تھی, ٹرکس راستے روک رہے تھے, اور انٹرنیٹ سروسز بھی وہاں پہ سلو ڈاؤن کر دی گئی تھی. تو اس کنڈیشن کے اندر ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے کیسے اسٹیبلشمنٹ یا کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ڈیسیجن کو توڑ مروڑ کرے, یا پھر ان کینڈیڈیٹس پہ زد و کوب کرے جو پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اکثر لیڈروں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی عدل کی جیت ہے, اور ایونچولی اب ہم آن دا رائٹ پاتھ ہیں کہ دوبارہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن سکیں. یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا, کیونکہ ابھی بہت سارے اس کے اندر مرحلے ہیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے جو اکثر اس پوڈ کاسٹ پہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں, کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, آئین میں پیشنس رکھیں. پاکستان میں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں, تھوڑے نہیں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں, طاقتور حلقوں میں بھی اچھے لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں میں بھی اچھے لوگ ہیں. برائی کو دیکھ دیکھ کے کبھی کبھار ہم اس ملک کی اچھائی کو بھول جاتے ہیں, اس ملک کے لوگوں کے بڑے دلوں کو بھول جاتے ہیں. 8 لوگوں نے سپریم کورٹ میں ہمت کی, 5 لوگوں نے لیٹر لکھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمت کی. تو یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہیں. اس لیے ہم نے بھی ایز قوم ہمت کرنی ہے, اکٹھے رہنے کی, بنا ڈر, صرف سچ کا ساتھ دینا ہے. اور جینونلی اس کیس کے اندر ڈسپائٹ آپ کو پی ٹی آئی پسند ہے یا نہیں ہے, کچھ سچائیوں کو واقعی دکھایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا پروسیجر کیسا ہے, کون سا جج کس کی فیور میں ہے, ججز الیکشن کو کیسے ویو کرتے ہیں, اور ای سی پی کا برا کردار اس میں کیا تھا. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا, اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالی فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ
آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.